ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، وہ مدینہ کے اندر ہی ہوتے، تو پھر یوں نہ مرتے اور یوں قتل نہ کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ رکھتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا اللہ کے راہ میں نکلے ہو اور درمیان میں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی بخشش اور جو مہربانی اس کی ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ کی راہ میں موت نصیب ہو جائے، شہادت کی موت ہو، یا وہ نکلا ہے اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے، اور راستے میں موت آ جائے، تو وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہے۔ تو یہ تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ایسی موت کسی کو ملی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم ویسے ہی مر جاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ، گلی محلے میں ہی تمہارا قتل ہو جائے، یا ویسے بستر برگ پر جو ہے موت آ جائے تمہیں، تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالآخر تو اللہ ہی کے آگے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی موت تو آنی ہی آنی ہے، اگر اس طرح کی موت مل گئی ہے تو اس پر تو انسان کو فخر ہونا چاہیے، یہ تو خوش نصیبی والی بات ہے، ورنہ دوسرے طریقے پر موت تو آئے گی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ان آیات میں اب خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں پس منظر میں کچھ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی کچھ ملال آیا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی، جنہوں نے حکم عدولی کی، وہ 35 افراد جو چھوڑ کر چلے گئے، تو ایک فطری طور پر دل میں خیال آتا ہے کہ ان کی اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو پھر یہ حالات نہ ہوتے۔ غلطی قرآن کہتا ہے کہ غلطی تھی، اس کی سزا ملی ہے، تو اس غلطی کے حوالے سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ دل پر ملال، کوئی افسوس، کوئی رنج کی کیفیت جو تھی، وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر محسوس ہوئی۔ اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اپنائیت کے انداز میں فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ مسلمانوں کے حق میں نہایت نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، شفیق ہیں۔ جو رحمت اللہ نے ڈالی ہے آپ کے دل میں، وہ اللہ ہی کی رحمت کا ایک عکس ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے درشت خو، تند خو اور سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے وفادار ہیں، صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہ چھٹ جاتے، یہ بھیڑ منتشر ہو جاتی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، تاکہ وہ جو بھی اگر میل دل پر ہے بھی تو وہ بالکل دھل جائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے معاملات میں، اہم معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کیا کیجیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اب اس پورے واقعے کے بعد اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ آئندہ صحابہ سے کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا بھی جو ہے وہ غیر ضروری ہے، اگرچہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے سچ کہ آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، لیکن ساتھیوں کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے مشاورت کی فضا بہت ضروری ہے، تو آئندہ بھی انہیں مشوروں میں شریک رکھیے۔ اس میں بڑی ہدایت اور رہنمائی ہے کسی بھی جماعت کے امیر کے لیے جو جماعت اس لیے غلبہ و اقامت دین کے لیے قائم ہوئی ہو کہ اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں، ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے ہمارے لیے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اے مسلمانوں، فلا غالب لکم، تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی طاقت۔ اس وقت کی طاقتیں جو ہیں سپر پاورز، سلطنت روم، سلطنت فارس، قیصر و کسریٰ، اور آج کی بھی جو بھی طاقت ہے بڑی سے بڑی، کیا حیثیت ہے اس کی اللہ کے سامنے؟ کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ تمہاری پشت پر ہو۔
اس کی نصرت اور حمایت تمہیں حاصل ہو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی حمایت ہٹا لے، اس کی مدد تمہیں حاصل نہ ہو، اگر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، دین سے بے وفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے محروم ہو جاؤ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اللہ کے بعد؟ پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہاری مدد کو نہیں آئے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ ہے اصل میں وہ آیات جن سے ہماری بالکل ہی توجہ ہٹی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہی کون سی طاقت ہے جو ہماری سپورٹر بن سکتی ہے، کس کے پاس جا کے ہم پناہ لے سکتے ہیں، کس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کس کو اپنا جو ہے وہ کچھ پناہ بنا سکتے ہیں۔ وہ دھتکارے، وہ ٹھوکریں مارے، تب بھی جو ہے ہم اسی کے سامنے خوش آمدی بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بات چھپائے دل میں، کوئی خیانت کرے یا کوئی میل اپنے دل میں رکھے کسی کے بارے میں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ حاضر ہوگا اس خیانت کی ہوئی شے کے ساتھ ہی قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا برابر ہو جائے گا اس کے وہ شخص کہ جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجات مختلف ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ عمل وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بڑا ہی احسان کیا اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیج دیا، اٹھایا ہے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری آیات حضور کی شان میں آ رہی ہیں، اس لیے کہ بعض منافقین نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ حضور نے کوئی چیز چھپا لی، معاذ اللہ کوئی خیانت کی ہے، کوئی ایسا الزام لگایا تھا، تو اس کی تردید کی گئی ہے بہت سخت الفاظ میں، اور پھر یہ کہ یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ تمہارے اندر سے وہ رسول اللہ نے مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتی، جو تلاوت کر کے سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور مسلمانوں کو وہ سکھاتے ہیں کتاب بھی اور حکمت بھی، شریعت کی احکامات بھی اور حکمت کی باتیں بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا جس وقت تمہیں پہنچی ایک مصیبت، ایک تکلیف، قد أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، حالانکہ اس جیسی بلکہ اس سے دگنی تکلیف تم دوسروں کو پہنچا چکے ہو، اپنے دشمنوں کو، قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی، یہ شکست، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ بدر کے اس تجربے کے بعد تو لوگوں کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو کہیں شکست بھی ہو سکتی ہے، تو تم نے کہا کہ انا ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس، اپنی ہی جانوں سے آئی ہے، یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ حالات گزرے ہیں تم پر، جو پیش آیا تمہیں اس دن کے جب دونوں فوجیں بالمقابل ہوئیں ایک دوسرے کے، فبإذن اللہ، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اس کے اذن سے تھا، اس کی سینکشن کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خالد بن ولید حملہ نہ کر سکتے، اللہ کی سینکشن ہوئی ہے، اذن ہوا ہے، اجازت ہوئی ہے، تو یہ سارے واقعات پیش آئے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے سچے اہل ایمان کو، ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ بھی ظاہر کر دے کہ کون ان میں سے منافق ہیں، یہ بھی کھل گیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں،
یا اب جو دشمن آگے